بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ 22 اور 23 سورہ یاسین۔ اس میں 83 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاسین کہہ کر مخاطب فرمایا۔ اسی مناسبت سے سورہ یاسین کہا جاتا ہے۔ سورت کی ابتدا میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سچائی پر قرآن کی قسم کھائی ہے۔ اس کے بعد اس بستی والوں کا ذکر ہے جنہوں نے یکے دیگر بعد 3 انبیاء کو جھٹلایا۔ جب بستی والوں نے تینوں انبیاء کو جھٹلایا تو بستی والوں میں سے ایک شخص جس کا نام مفسرین نے حبیب نجار لکھا ہے، وہ دوڑتا ہوا آیا تاکہ انبیاء کو ضرر پہنچانے کی صورت میں اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے اور انہیں انبیاء کی اتباع کی تلقین کرے۔ آیت نمبر 21 میں ہے کہ اس شخص نے کہا، اے میری قوم، ان رسولوں کی بات مانو، ان لوگوں کی بات مانو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ خود راہ راست پر ہیں۔ مگر اس کی قوم نے اس شخص کو شہید کر دیا۔ آیت 26 میں ہے کہ اس کے شہید ہونے پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جا جنت میں داخل ہو جا۔ تو اس شخص نے کہا، اے کاش میری قوم کو بھی یہ بات معلوم ہوتی کہ کس سبب سے میرے رب نے مجھے بخشا اور مجھے معزز بنایا۔ آیت نمبر 36 میں فرمایا، وہ اللہ پاک ہے جس نے زمین کی نباتات کے اور خود ان کے اور جن چیزوں کو ان کی خبر نہیں سب کے جوڑے بنائے۔ اس کے بعد سور پھونکے جانے کا تذکرہ ہے کہ جس وقت پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو لوگ اپنے معاملات کی ادائیگی اور خرید و فروخت میں مشغول ہوں گے۔ سور اسرافیل کی آواز سن کر ان پر خوف اور گھبراہٹ کی کیفیت طاری ہو جائے گی۔ دوسری بار سور سے اللہ کے سوا سب کو موت آ جائے گی اور کوئی زیرو زندہ نہیں رہے گا۔ تیسری بار جب سور پھونکا جائے گا تو سب قبروں سے جی اٹھیں گے اور اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں گے۔ آیت 53 سے 57 تک کہا، سو آج قیامت کے دن کسی شخص پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا اور تم کو بدلہ ملے گا انہی اعمال کا جو تم کیا کرتے تھے۔ بلا شبہ اہل جنت اس دن اپنے مشغلوں میں خوش ہوں گے اور وہ اور ان کی بیویاں درختوں کے سائے تلے تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ ان کو وہاں قسم قسم کے میوے میسر ہوں گے اور جو کچھ وہ چاہیں گے ان کو ملے گا۔ اس کے بعد سورہ یاسین میں مختلف دلائل دیے گئے۔ آیت 68 میں کہا، اور جس کو ہم لمبی عمر عطا کرتے ہیں تو اس کی جسمانی قوتوں کو گھٹاتے چلے چلتے ہیں، سو کیا یہ نہیں سوچتے؟ آیت 72 اور 73 میں کہا، اور ہم نے جانوروں کو ان کا مطیع